رزق میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں، رزق کی صورتیں بہت ساری ہیں، جیسے اموال ہے اور بہت ساری ویلیویبلس ہیں۔ بعض تو اتنی زیادہ قیمت رکھتی ہیں جو مال سے بھی زیادہ قیمتی ہیں، وہ بھی رزق میں شامل ہے۔ یہ جو کورس اسباب رزق کا، یہ تمام صورتوں پر افیکٹ کرتا ہے۔ اسباب فقر ہوں وہ بھی ساری صورتوں پر اثر انداز ہوتے ہیں رزق۔ اسباب غنا جو ہم سنیں گے وہ بھی تمام صورتوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہ ایک پرانی بات تھی، کچھ مزید تفصیل کے ساتھ آگے آ رہی ہے۔ ہم سن چکے کہ یہ جو اسباب رزق کورس ہے، غیبی اسباب رزق، یہ بہت آسان ذرائع آمدنی ہے، لیکن ہیں بہت جاندار اور طاقتور۔ نہ کوئی چھین سکتا ہے، نہ ڈی ویلیو ہوتے ہیں، نہ جلتے ہیں نہ ڈوبتے ہیں۔ نہ ڈالر کے اتار چڑھاؤ سے ان میں فرق پڑتا ہے، نہ انٹرنیٹ سگنلز کے ڈگمگانے سے یہ متاثر ہوتے ہیں۔ ہیں ذرائع آمدنی، سورسز آف انکم، لیکن یہ اس طرح کے حالات سے یہ ڈسٹرب نہیں ہوتے۔ یہ بات ہم تفصیل سے پہلے سن چکے۔ اب ایک نئی بات جو اس سے پہلے نہیں آئی، یہ جو اسباب رزق ہے بھی، یہ ایسے اسباب ہیں کہ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی جگہ سے بھی رزق دیں گے جہاں سے آپ کا گمان ہوگا کہ یہاں سے مجھے ملے گا، اور ایسی جگہوں سے بھی رزق ملے گا جہاں سے آپ کا گمان اور خیال بھی نہیں ہوگا۔ آپ کہیں گے کہ یہ کیسے ہو گیا۔ اگلی بات، یہ بھی ایک نئی بات ہے اسی لیول کی۔ دنیا خاص چیزوں کا متبادل آلٹرنیٹو تلاش کرتی رہتی ہے۔ جیسے پہلے بھاپ اسٹیم سے بڑے بڑے انجن چلا کرتے تھے، پھر دنیا نے اس کا ایک متبادل تلاش کر لیا، پیٹرول۔ جن کے پاس یہ متبادل آیا وہ خوشحال ترین ممالک بن گئے۔ آپ دیکھتے ہیں دنیا میں یہ اسباب رزق غیبی بھی متبادل ذرائع آمدنی ہے۔ پورے ذرائع آمدنی کے متبادل اگر ہم ان تک پہنچ گئے اور بات سمجھ آ گئی
تو کتنی مضبوط معیشت ہو جائے گی ہماری. ایک اور بات، یہ صرف سمجھنے کے لیے، کچھ لوگ کافی عرصے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں بے شمار پروفیشنلز اور اعلیٰ ملازمتوں والے لوگ اپنے روزگار سے محروم ہو سکتے ہیں، کیونکہ ان کی جگہ انسان نما روبوٹ لے لیں گے، اور یہ روبوٹ انتہائی اعلیٰ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حامل ہوں گے، ہفتوں کا کام دنوں میں نمٹائیں گے، جس سے کمپنی اور اداروں کے وقت اور وسائل کی کافی بچت ہوگی. ہو سکتا ہے ایسا ہو، تمام کمپنیاں اور ادارے یہی کام کریں گے. ہمیں بھی اگر اپنے ادارے کے لیے کوئی ایسا روبوٹ مل جائے تو بڑی آسانی ہو جائے، کیونکہ انسانوں کے ساتھ تو بڑے مسائل ہیں، ان کی ٹریننگ ہے، ان کے رویے ہیں، ان کے گھریلو مسائل، بہت مسائل ہوتے ہیں. تو ماہرین کہہ رہے ہیں کہ کافی عرصے سے بول رہے ہیں کہ یہ جگہ لے سکتے ہیں رپورٹ. کامیاب روبوٹک سرجریز کی باتیں، اوپن ہارٹ سرجریز روبوٹک، اس کی خبریں سننے میں آ رہی ہیں. روبوٹک فورسز سیکیورٹی کے لیے، ان کی باتیں سننے میں آ رہی ہیں. اگر ایسا ہے تو لاکھوں سرجنز اور لاکھوں فوجی، پولیس فورسز، ان کی روزی کا کیا ہوگا؟ اسی لیے انہی لوگوں کے چوٹی کے ماہرین یہ بھی بول رہے ہیں ساتھ میں کہ یہ اے آئی جو ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، یہ انسان کی بقا کے لیے خطرہ ہے. ان کا یہ خیال ہے کہ اس طرح فارغ ہونے والے افراد مجرم بن سکتے ہیں. یہ باتیں چل رہی ہیں دونوں طرف کی. اس طرح کی باتیں عام انسانوں کو بہت پریشان کر رہی ہیں، خصوصاً وہ اقوام جو بہت پروفیشنل قسم کی ہیں، جن کی ایجوکیشن اور ویژنز سب کچھ انسانوں کا بنایا ہوا ہے. وہ بیچارے لوگ کافی پریشان ہوتے ہیں اس طرح کی باتوں سے، کیونکہ انسان نے جو پروفیشن بنائے، یا جو ڈگریز، یا جو ایجوکیشن، ویژن، وہ مشینیں بھی کام کر سکتی ہیں ساری. اس طرح کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے کام ہو سکتا ہے. غلط نہیں ہے، صحیح ہے، لیکن ایک اگلے لیول کی سوچ ہونی چاہیے. ایک معمولی سے ایمان والا اس طرح کی باتوں سے بڑی پریشانی میں نہیں پڑتا، اور اعلیٰ ایمان والا تو معمولی سی پریشانی میں بھی نہیں پڑتا. اگر یہ اسباب رزق غیبی بر وقت سیکھ لیے جائیں اور سمجھ لیے جائیں تو اس طرح کے کسی بھی مسئلے میں یا کسی بھی قسم کے معاشی بحران میں آپ متاثر ہونے سے بھی محفوظ ہوں گے، بلکہ افیکٹڈ اقوام
اور لوگوں کو سپورٹ بھی کر سکیں اگر ایسا ہوا تو ڈرنے کی بات نہیں، غور کرنے کی بس ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ داخلے ہمارے یہاں بند ہو چکے ہیں، نئے ساتھیوں کو لانے کی اجازت نہیں۔ دیکھیں نا، باتیں اب کوئی اور ہو رہی ہیں، کسی اور لیول کی ہو رہی ہیں۔ شیئرنگ پر پابندی ہے، کچھ وقت تک صرف اور صرف اپنے آپ سے شیئر کریں، کسی کو کچھ مت بتائیں۔ ہم نے 2 ہیڈنگ لکھی تھی۔ شروع میں ایک ہیڈنگ لکھی تھی اسباب فقر کے لیے پڑھی، اس میں نمبر 1 آپ نے لکھ لیا، سن لیا۔ آج دوسری ہیڈنگ میں ہم نمبر 1 لکھیں گے، اسباب غنا۔ یہ جو نمبر 1 ہے السبب غنا، اس کا کچھ تعارف پہلے پیش کرتے ہیں۔ اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ یہ وسعت۔ یہ لکھنے کا نہیں، بس سمجھنے کا ہے۔ یہ اس سبب نمبر 1 کا تعارف ہے۔ وسعت کا معنی ہوتا ہے کشادگی۔ یہ کھانا ہے، جیسے اس میں وسعت ہوگی، دیکھیں ایکسٹینشن۔ رزق میں اس طرح کی وسعت ہو سکتی ہے اس سبب کے ذریعے، کیونکہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ سبب غنا نمبر 1، پہلے ہم سنیں گے، کچھ سمجھیں گے، پھر کچھ کہا جائے۔ طہارت یعنی پاکیزگی کا اہتمام کرنا۔ پاک رہنے کا اہتمام۔ ایک ہوتا ہے صاف رہنا، وہ ویزیبل نظر آتا ہے۔ پاک ہونا وہ انویزیبل نظر نہیں آتا، غیبی ہے۔ جو شخص طہارت کا اہتمام رکھے گا، رزق میں وسعت ہوگی، یہ بات طے ہے۔ اتنی سی بات۔ اب آپ لکھیں گے نمبر 1،
کیا اگر آپ نے لکھ لیا پاک رہنا. طہارت کے 3 بڑے اجزاء ہیں: غسل، استنجا، وضو. یہ 3 بڑے پارٹس ہیں. جب غسل فرض ہو جائے تو غسل آپ کر لیں، طہارت کا ایک کور آپ کے اوپر آ گیا. پھر جب واش روم جائیں صحیح طرح صفائی کریں، کسی بھی قسم کی نجاست جسم پر نہ لگی رہے. یہ دوسرا کور آ گیا. وضو، جب نماز کا وقت ہو تو وضو کر لیں، تیسرا کور آ گیا. یہ 3 کور موجود ہونے چاہیے، اچھے طریقے سے ہوں، کامل مکمل ہوں، تو بس یہ سبب غنا وسعت کا سبب وجود میں آ جائے گا. کامل غسل، کامل استنجا، کامل وضو، یہ بھی لکھ لیں اپنے پاس. بس یہ 2 لائنیں آپ نے لکھ لی، مین سبب لکھ لیا. ایک شخص صبح کو گھر سے نکلتا ہے، اس پر غسل فرض، اس نے غسل ہی نہیں کیا، استنجا بھی اس نے صحیح نہیں کیا، وضو بھی نہیں ہے. دوسرا نکلتا ہے کہ وہ تینوں طہارتیں مکمل کی ہوتی ہیں، اس نے غسل بھی صحیح، استنجا بھی پورا، ایک دفعہ وضو بھی کر لیا. جب یہ دونوں شام کو واپس آئے نا گھر میں، تو آپ ان دونوں کا انٹرویو لیں. دونوں کے حالات میں بڑا فرق ہوگا اس ایک سبب کی وجہ سے. دونوں کے سیٹسفیکشن لیول، نظر آنے والے امکانات، دونوں کے خیالات، آئندہ کے حوالے سے ایک کی مایوسیاں اور دوسرے کی امیدیں، یہ سب واضح طور پر محسوس ہو سکتا ہے انٹرویو لینے میں. کون ساتھی انشاءاللہ طہارت کا اہتمام فرمائیں گے؟ جی سبب غنا، سبب وسعت. دو باتیں اور ایڈ کر لیں اس میں، بس لکھنی نہیں ہے، بس یہی ہے. جب آپ ایک دفعہ غسل کر لیں صبح کے وقت، اس کے بعد ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی بھی مانگ لیں، سچی توبہ بھی کر لیں،
اس سے یہ ہوتا ہے دل کی طہارت بھی نصیب ہو جاتی ہے. ظاہری طہارت اور دل کی طہارت دونوں مل کر بہت پاورفل سورس بن جائے گی. یقیناً دونوں طہارتیں ہیں. اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا تو کوئی مشکل بھی نہیں ہے. طاقتور سورس بنانی ہو تو اندرونی بیرونی دونوں قسم کی طہارتیں ہو جائیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو وضو ہے، وضو جب بھی کریں تو اس میں مسواک کر لیں. مسواک سے اس وضو والا جو پارٹ ہے طہارت کا، اس کی قوت کہتے ہیں 70 گنا بڑھ جاتی ہے. تو اس سے بھی یہ طہارت کا جو سبب ہے یہ بہت پاورفل ہو جائے گا. ستر گنا تو اس کی قوت بڑھ جاتی ہے. اس کے علاوہ فرماتے ہیں مستند کتاب میں لکھا ہے کہ مسواک کرنے کے 70 فوائد ہیں، جن میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ مرتے ہوئے کلمہ طیبہ نصیب ہوتا ہے. اس کے برعکس کسی قسم کا نشہ کرنے کے 70 نقصانات ہیں، جن میں سے ایک نقصان یہ ہے کہ مرتے ہوئے کلمہ طیبہ سے محروم ہو جاتا ہے. تو یہ ایک ہی جگہ پہ لکھی ہیں یہ دونوں باتیں، نشے کی اور مسواک کی. تو پتہ چلا کوئی ریلیشن ہے ان کا. تو خدا نہ خواستہ کسی کی زندگی میں کوئی ایسا ہو، ایسی چیز، اس کا علاج بھی کروانا چاہیے. کاؤنٹر کے طور پہ مسواک ابھی سے شروع کر دینا چاہیے. کسی بھی بری عادت یا خدا نہ خواستہ کوئی نشہ، اس کو توڑنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے مسواک کو ہم عادت بنائیں. وہ 70 فوائد بھی نصیب ہوں گے. وہ ایک اضافی بات عرض کی. اصل بات یہ کہ یہ جو پارٹ ہے وضو کا، طہارت کا جو پارٹ ہے وضو، اس کی قوت کو بڑھائیں تاکہ یہ سبب پاورفل بنے، جلدی وسعت کا فیصلہ ہو. غسل کے بعد ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگنا اور وضو کے اندر مسواک. اس کا کون ساتھی کوشش فرمائیں گے؟ اسی مین سورس جو ہے نا، سورس غسل کی جو سبب ہے طہارت، اس میں قوت آ جائے گی اور جلدی فیصلہ ہوگا. باقی طہارت سے متعلق کچھ مسائل ہیں بہت سارے، ان کا یہاں ذکر نہیں ہوتا. یہاں مسائل کا ذکر نہیں ہوتا، وہ آپ اپنے طور پر علماء سے سیکھیں. یہ 3 تو مین سورس ہیں. اس کے علاوہ جو ہمارے جسم بھی پاک رہے، اس پہ کوئی ناپاکی نہ لگے. جو کپڑا ہم پہنے وہ بھی پاک ہونا چاہیے. بستر جس پہ ہم سوتے ہیں وہ بھی پاک ہو. کرسی جس پہ بیٹھتے ہیں وہ بھی پاک ہو. جسم سے لگنے والی چیزوں کو بھی پاک صاف رکھنا. گھر کو بھی، صحن کو پاک صاف رکھنا. وقت پر جسم کے غیر ضروری بالوں کو بھی صاف کر لینا تاکہ یہ طہارت آسان اور مکمل ہو. یہ بات ہو گئی.
اسباب غنا نمبر 1 ہم نے سن لیا. کلاس نمبر 2 ہو گئی. یہ ہماری کل کتنی کلاسز ہیں, اس کورس کا دورانیہ کیا ہے, یہ بات آپ حضرات کے سامنے آگے آئے گی. بس فی الحال اتنا یاد رکھیں کہ کلاسز چند گھنٹوں کی ایک چھوٹی سی جرنی ہے, ایک سفر ہے جو ہمیں غیبی رزق کے دروازوں تک پہنچا سکتا ہے.